شب برات سے پہلے صلاۃ التسبیح اور عبادت کرنے کا طریقہ جانیں۔ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کا طریقہ جان لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتائیں گے جو آج رات بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی، اور ہم آپ کو مغرب کے وقت 6 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نماز کے ساتھ ساتھ انسان نوافل بھی ادا کرتا ہے، یعنی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یہاں تک کہ سورج اچھے طریقے سے روشن ہو جاتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 عمرے اور 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، آئیں اب آپ کو حدیث مبارکہ کے مفہوم میں بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب نماز نوافل ہے۔ میرا بندہ جب مجھ سے نوافل نماز کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ بھی مانگے تو میں اسے پناہ بھی دوں گا۔ اور آج ہم بات کرتے ہیں انہی نوافل کے بارے میں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ایک رات اٹھی تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر موجود نہ تھے۔ میں آپ کے پیچھے چلی تو دیکھا آپ جنت البقیع میں مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہاں پر اللہ کے حکم میں اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنوائی حاجت میں ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے۔ 14 شعبان کا دن گزر جانے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس 15 شعبان میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں جتنے بھی کسی کے گناہ ہوں وہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں 70,000 حاجتیں اپنے بندوں کی پوری کرتا ہے۔ اور اس 15 شعبان کی شام کو یعنی مغرب کے وقت تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو بندہ 15 شعبان المعظم کو مغرب کے وقت یہ 6 رکعت نماز نوافل ادا کرتا ہے اور پھر ذکر و اذکار کرنے کے بعد صلاۃ التسبیح ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو آئیں پہلے آپ کو نوافلوں کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر آپ کو صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتائیں گے۔ 14 شعبان کے مغرب کے وقت اسلامی مہینے کی تاریخ بدل جاتی ہے اور 15 شعبان المعظم شروع ہوتی ہے۔ تو آپ نے مغرب کے وقت 6 رکعت نماز نوافل اس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے 2 کر کے یہ نوافل ادا کرنے ہیں اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سکون سے کھڑے ہو جائیں۔ 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں۔ نیت اس طرح کریں جس طرح دوسری نمازوں کی نیت کرتے ہیں۔ بس تصور یہ رکھیں کہ یہ میں اپنی زندگی کی فراغی کے لیے دعا کر رہا ہوں، نوافل پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں تو آپ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور پھر رکوع کریں۔ رکوع کرنے کے بعد سجدہ کریں۔ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ نے تشہد پڑھ کر سلام پھیر کر سر سجدے میں رکھ کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میری اس 2 رکعت نوافل نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے عمر دراز عطا فرما۔ پھر آپ نے اسی طرح آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں اور آپ نے نیت اپنے گھر والوں کی برکت کے لیے کرنی ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو۔ پھر آپ نے اسی طرح تشہد کے بعد دعا سر سجدے میں رکھ کر مانگنی ہے۔ پھر تیسری بار 2 رکعت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے نیت اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کی کرنی ہے۔ ناظرین، یہ تھا مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کا طریقہ جو آج آپ ہم کو بتا رہے ہیں۔
صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ محترم ناظرین، صلاۃ التسبیح بہت ہی فضیلتوں والی نماز ہے اور یہ 4 رکعت کی ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح سکھائی اور آپ کو پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی۔ فرمایا کہ اگر اس کو ہر روز نہ پڑھ سکتی ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر ہفتے میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو آپ مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر مہینے میں بھی 1 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 مرتبہ یہ لازمی پڑھیں۔ اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اور میرے محترم ناظرین، یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کلمہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ 300 مرتبہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نوافل نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر کوئی بھی سورت پڑھنی ہے اور پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے اور پھر آپ نے رکوع میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد ادا کرنے کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلی ادا کرنے کے بعد سجدے میں ہی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور پھر جب آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے تو پھر 10 مرتبہ تسبیح ادا کرنی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ دوسرے سجدے میں جانا ہے اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی کے بعد یہ تسبیح آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح باقی تمام رکن آپ نے ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو اس میں آپ نے تسبیح نہیں پڑھنی۔ آپ نے تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے اور پھر 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے تمام نماز کو ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تو یہ تھا صلاۃ التسبیح ادا کرنے کا طریقہ۔ اور پھر آپ نے صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے بعد سلام پھر کر ذکر و اذکار کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اور بھی نوافل آپ ادا کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ آج کی رات جو ہم نے نماز ادا کی، یا اللہ اس کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔